سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر دفاع سے ترقی دے کر ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں عام طور پر بادشاہ ہی وزیر اعظم یا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ محمد بن سلمان کو گزشتہ کئی برسوں سے سعودی سلطنت کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد بادشاہ سلمان کی سربراہی میں بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ محمد بن سلمان نے گزشتہ برسوں کے دوران سعودی عرب میں کئی ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں مرتب کیں، لیکن ساتھ ہی ان کی نگرانی میں مخالف آوازوں کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی۔ محمد بن سلمان کون ہیں؟ عام طور پر MBS کے نام سے مشہور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سعودی عرب جیسے انتہائی قدامت پسند معاشرے کو بدلنے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے سعودی عرب کو یمن کی جنگ میں جھونکا ہے اور حقوق کے لیے مظاہرے کرنے والی خواتین، مذہبی علماء اور بلاگرز کو قید کروایا۔ بہت سے لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کے نقاد صحافی جمال خشقجی کے استنبول میں قتل میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ محمد بن سلمان 31 اگست سن 1985 کو پیدا ہوئے تھے اور وہ اس وقت کے پرنس اور موجودہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی تیسری اہلیہ فہدہ بن فلاح کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ریاض کی کنگ سعود یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان نے کئی سرکاری اداروں میں کام کیا۔ ان کی ایک ہی بیوی ہیں جن سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ انہیں سن 2009 میں اپنے والد کا مشیر خصوصی مقرر کیا گیا جو اس وقت ریاض کے گورنر تھے۔ شہزادہ محمد کے سیاسی سفر میں ایک اہم موڑ اپریل سن 2015 میں اس وقت آیا جب شاہ سلمان نے اپنی جانشینی کی قطار میں نئی نسل کو شامل کیا۔ شاہ سلمان نے سوتیلے بھائی مقرن بن عبدالعزیز کو ہٹا کر اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی عہد مقرر کیا، جبکہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد مقرر کیا۔ اس فیصلے کے بعد محمد بن سلمان کی تخت تک رسائی ممکن بنانے کے لیے بس محمد بن نائف کو ہٹنا تھا، جو کہ کچھ عرصے بعد کر دیا گیا۔ ولی عہد کے پاس نائب وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع کا عہدہ بھی تھا۔ شہزادہ محمد 29 برس کی عمر میں دنیا کے سب سے نوعمر وزیر دفاع بنے تھے۔ 2 اکتوبر سن 2018 کو دوپہر 1:14 پر جمال خشقجی استنبول کے علاقے لیونٹ کی ایک سادہ سی خاکستری رنگ کی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ MBS پر کھلم کھلا تنقید کرنے والے رائٹر جمال خشقجی سعودی کونسل خانے میں اپنی طلاق کے کاغذات کی تصدیق کروانے آئے تھے، لیکن جب وہ عمارت کے اندر پہنچے تو ریاض سے بھیجی ہوئی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنٹس کی ایک ٹیم نے انہیں قابو میں کرنے کے بعد قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور جسم کو ایسا غائب کیا کہ وہ آج تک نہیں مل سکا۔ MBS کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے سینکڑوں سعودی باشندے جیلوں میں قید ہیں، لیکن اس صحافی کے سفاکانہ قتل کی وجہ سے زیادہ تر دنیا سعودی ولی عہد کے خلاف ہو گئی۔ سعودی عرب کی سرکاری تردید کے باوجود مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یقین ہے کہ اگر کچھ اور نہیں تو کم سے کم MBS کو خاشقجی کے خاموش کرنے کے آپریشن کا پہلے سے علم تھا۔ اطلاعات کے مطابق CIA کو یقین ہے کہ قتل کا حکم انہوں نے ہی دیا تھا۔ 29 ستمبر کو CBS کے ایک پروگرام 60 منٹ میں محمد بن سلمان نے یہاں تک کہا کہ وہ جو کچھ ہوا اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ PBS کو دیے گئے ایک اور انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کے دور میں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس جرم کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں جس کی وہ اور ان کی حکومت تردید کرتی ہے۔ ابتدائی طور پر ایک بھونڈی سی وضاحت کے بعد کہ خاشقجی کے ساتھ استنبول میں کیا ہوا، سعودی حکام نے پوری کوشش کی کہ MBS کو اس اسکینڈل سے دور ہی رکھا جائے۔ کہا گیا کہ یہ اپنے طور پر کی گئی ایک ایسی کارروائی تھی جس میں لوگ دیے گئے احکامات سے آگے نکل جاتے ہیں اور معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، لیکن CIA اور دیگر مغربی خفیہ ایجنسیوں نے وہ لرزہ خیز آڈیو ٹیپس سنی ہیں جو ترکی کی خفیہ ایجنسی MIT نے سعودی کونسل خانے کے اندر سے خفیہ طور پر ریکارڈ کی تھیں۔ جب سے ولی عہد محمد بن سلمان منظر عام پر آئے ہیں اس وقت سے ہی سعودی عرب میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کی وزارت دفاع کا قلمدان سنبھالتے ہی سعودی عرب نے اپنی جنوبی ہمسایہ ملک یمن میں
عملی طور پر جنگی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت یمنی تنازع دراصل ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی وار ہے۔ یمن کی جنگ میں سن 2015 سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بھوک کی وجہ سے موت کے دہانے پر ہیں، لیکن ابھی بھی دونوں فریق جنگ روکنے کا نام نہیں لے رہے۔ جنگ کے علاوہ انہوں نے دوسرا دھماکہ مئی سن 2017 میں کیا، جس میں درجنوں شہزادوں، امراء اور سابق وزراء کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا جس سے شاہی خاندان کے رشتوں میں دراڑ پڑ سکتی تھی، لیکن ولی عہد محمد بن سلمان نہ صرف اس میں کامیاب رہے بلکہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے گرفتار کیے گئے شہزادوں اور امراء سے پیسے بھی نکلوائے۔ اب نوجوان سعودی ولی عہد کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی ہے اور ان کی تقریباً سارے حریف راستے سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ملک میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں، جو کہ قدامت پسند ملک کے مذہبی علماء کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں۔ انہوں نے عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دی، بغیر مرد کفیل کے کاروبار شروع کرنے کا موقع دیا۔ انہی کے دور میں ایک خاتون سعودی عرب کی اسٹاک ایکسچینج کی سربراہی بھی عمل میں آئی۔ اسی طرح آماد خیالی کا سلسلہ جاری رہا اور اپریل سن 2018 میں 35 برس بعد سعودی عرب کے سینما میں دوبارہ فلم دکھائی گئی اور سعودی عرب میں پہلے انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ خیال رہے کہ 86 سالہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سن 2015 میں ملک کے حکمران بنے تھے، مگر گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے کے دوران وہ مختلف بیماریوں کے باعث کئی مرتبہ ہسپتال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب حال ہی میں سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے بعد کابینہ میں تبدیلی کا شاہی فرمان جاری کیا۔ شاہی فرمان کے مطابق محمد بن سلمان سعودی عرب کے وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ وزیر دفاع کا قلمدان ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ خالد بن سلمان کو دے دیا گیا ہے، جبکہ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان وزیر توانائی ہوں گے۔ سعودی عرب میں عام طور پر بادشاہ ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ سعودی شاہی فرمان میں مزید کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اب بھی کابینہ اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ بادشاہ سلمان کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق، جسے سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے شائع کیا ہے، متعدد وزراء جو دیگر اہم وزارتوں کی سربراہی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ محمد بن سلمان کو سن 2015 میں وزیر دفاع بنایا گیا تھا، جو بعد میں ان کے ملک کے اہم فیصلہ کرنے کی راہ ہموار کرنے کا سبب بنا۔ محمد بن سلمان کے لیے یہ نیا عہدہ ان ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے جو انہیں بادشاہ کی جانب سے پہلے ہی سونپی جا چکی ہیں، جن میں سلطنت کی غیر ملکی دوروں پر نمائندگی کرنا اور سعودی عرب کی جانب سے جن سربراہی اجلاسوں کی میزبانی کی جاتی ہے ان کی سربراہی کرنا شامل ہے۔ ولی عہد پہلے ہی بادشاہ کے احکامات کے مطابق ریاست کے ایگزیکٹو اداروں کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کر رہے تھے، اور ان کا بطور وزیر اعظم نیا عہدہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 86 سالہ بادشاہ سلمان کی صحت کے حوالے سے خدشات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو سن 2015 سے اس منصب پر فائز ہیں۔ سن 2017 میں سلطنت کی جانب سے ایسی رپورٹس اور پیش گوئیوں کو بے بنیاد قرار دیا گیا تھا جن میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ سلمان شہزادہ محمد بن سلمان کے حق میں دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بادشاہ سلمان کو اس سال طبیعت کی ناسازی کے باعث 2 مرتبہ ہسپتال میں بھی داخل کیا جا چکا ہے۔ آخری مرتبہ ایسا مئی کے مہینے میں ہوا تھا، جب سعودی میڈیا کے مطابق انہوں نے ہسپتال میں طبی ٹیسٹ کروانے کے لیے 1 ہفتہ گزارا تھا۔ سن 2017 میں اقتدار سنبھالنے والے ولی عہد محمد بن سلمان کئی اصلاحات متعارف کروا چکے ہیں، جن میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا اور علماء کے اختیارات کو روکنا بھی شامل ہے۔ محمد بن سلمان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ملک کی معیشت کا انحصار تیل کے بجائے دیگر ذرائع پر کرنے کے خواہش مند ہیں، تاہم ان کی اصلاحات سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور کئی سرگرم کارکنوں، شاہی خاندان کے افراد، خواتین کے حقوق کی کارکنوں اور تاجروں کو جیل بھی بھیجا گیا۔